تو دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ایک چند منٹ کی لڑائی ہو اور اس کے بعد پاکستان کو خدا نخواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آئی تھنک انڈیا بھی یہ سمجھ رہا تھا اور بہت حد تک ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں اپنی تمام تر اکنامک پرویس کے ساتھ, اپنی تمام تر وہ سائز کے ساتھ, جو بھی ان کی سپیریورٹی تھی اس کے ساتھ, ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے, ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا, ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا. اور ہم آج کی اس محفل سے اپنے جو افواج پاکستان ہیں جس میں ہمارے ملٹری کے تمام ادارے شامل ہیں, خصوصاً ایئر فورس, اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل کا لقب ان کو ملے گا, تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے سیالکوٹ سے وڑائٹ صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ابھی فیصل اکرام صاحب جو ہمارے MP ہیں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ہم اور جو شہداء ہیں بیان المرصوص کے, ان میں بچے بھی شامل ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہ تصویریں ان کی میں دیکھتی ہوں, بڑے پیارے پیارے بچے تھے, تو ہم ان سب کے لیے دعا کر لیں. جو بھی شہداء ہیں سب کے لیے ہماری یہ دعائیں سب شامل ہیں اس کے اندر. اور جس طرح سے میں پھر یہی بات کروں گی, جس طرح سے سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آج اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا, کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح حالات پلٹا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا شکر ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ جب ایک ٹیم بن کے, جب ساری لیڈرشپ جو چاہے جس بھی ادارے کی لیڈرشپ ہو حکومت سمیت, جب تمام لوگ ایک تہیہ کر کے اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت سب کی ایک ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ فتح مبین بھی اتارتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. تو آج اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہماری طرف سے, پوری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایک جو ریزولوشن ہے وہ جانا چاہیے کہ جو بیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پہ حکومت کو اور افواج پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور ایئر چیف کو, اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, سپاہی ہیں ہمارے, فوج کے جو آفیسرز ہیں, پولیس ہے, ریسکیو فورسز ہیں, ریسکیو سروسز جتنی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے ہسپتالوں میں جس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہے, سب کو ہماری طرف سے ایک خراج تحسین کا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے. الحمدللہ ایک سال کے اندر ہم نے جو تقریباً زیرو پہ تھا سرکاری ہسپتالوں میں جو میڈیسنز ملتی تھیں, اور ہمارے اپنے جو پچھلے PMLN کے دور تھے اس میں بھی صرف ایمرجنسی میں ادویات ملتی تھیں. اب پورے ہسپتال میں چاہے وہ ایمرجنسیز ہوں یا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہو, سب کو فری میڈیسنز جو ہے وہ ہم نے دی ہیں, اور تقریباً 100 بلین کی فری میڈیسنز جو ہیں ہم اگلے سال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت سارے ہاسپٹلز میں گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کو, ابھی میں میو ہاسپٹل میں بھی گئی اور اس کے بعد میں جنا ہاسپٹل میں گئی, تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ پیشنٹس کو کہا جا رہا تھا کہ جو دوائیاں ہیں وہ باہر سے لاؤ, ان کو لکھ لکھ کے دے رہے تھے, ایون کہ ماسکس, یہ جو گاؤنز ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ. یہ ڈاکٹرز کی اور یہ فارمیسیز کی ملی بھگت تھی. تو میں نے ایک بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا, میو ہاسپٹل میں بھی ان کو سسپینڈ کیا, نکال دیا, اور اسی طرح اور میں نے ان سے پوچھا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا میڈم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو میں نے کہا جو دوائیاں آپ باہر بھیج رہے ہیں لوگوں کو لینے کے لیے,
آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا. کہتا ہے میڈم یہ تو ساری دوائیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. MS کہتا ہے وہ وہاں تھا نہیں, اس کو جب پتہ چلا میں آئی ہوں تو وہ 15-20 منٹ بعد آیا اور میں ان اناؤنسڈ گئی تھی. تو میں نے کہا مجھے لے کے جاؤ کہاں ہیں آپ کی دوائیاں. تو نیچے بیسمنٹ میں آپ یقین کریں کہ کارٹنز, اس کمرے سے بڑا بیسمنٹ تھا اور کارٹنز کی بھرمار تھی جن میں ان ٹچ وہ سب دوائیاں پڑی تھیں. وہ سب جو چیزیں تھیں وہ پڑی تھیں, ماسکس پڑے تھے جو ان کو کہا جا رہا تھا باہر سے لاؤ. تو میں نے اس کو کہا یہ تو ان ٹچ ڈبوں کے ڈبے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں, تو لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لاؤ. تو کہتا ہے میڈم میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. تو میں نے اسی وقت اس کو فارغ کر دیا. وہ 2 ہاسپٹلز میں نے ایکشن لیا اور اس کے بعد میں نے یہ نہ صرف ایکشن لیا, اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے, بلکہ میں نے ہاسپٹلز میں یہ اناؤنسمنٹس کرانی شروع کر دی ہیں مائک پہ کہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگے یا آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی جو ہے وہ باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے فلاں نمبر پہ کمپلینٹ کرنی ہے. کنٹینیوسلی وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جو میں روز کرتی ہوں. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو کل بہتری آ جائے گی. ہمارے لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں محنت کی کمی ہے, تو اس لیے مجھے ہر روز انہی چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. انڈیویجولی میری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور مجھے آپ کی طرف سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اکٹھے بھی ایک ملاقات آپ سے کی جائے, جس کے لیے میں نے آج آپ کو یہاں پہ تکلیف دی ہے. تو جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی بھی بہت اچھی فیڈ بیک مجھے آتی ہے. وہ جو گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں, کنٹینرز, ہاسپٹل جو کنٹینر میں بنا ہوا ہے, وہ میں خود بھی اس میں جاتی رہتی ہوں. پچھلے چند ہفتے پہلے بھی میں گئی تھی, بڑا اچھا, لوگ بڑے خوش تھے. میں لاہور کے دورے پہ تھی تو میں نے گاڑی روک لی. کیا جگہ تھی وہ جہاں میں نے گاڑی روکی تھی؟ ہربنس پورہ. تو وہاں پر ایک فیلڈ ہاسپٹل پاک ہوا تھا اور ارد گرد کے جو محلوں کے لوگ تھے وہ وہاں آ کر اپنا علاج کرا رہے تھے, تو بڑے خوش تھے. اسی طرح جو آپ کی طرف سے مجھے فیڈ بیک ملا تھا کلینکس آن ویلز, جو چھوٹی گرین کلینکس ہیں, وہ ہم نے 200 سے شروع کی تھی. اب ماشاءاللہ 800 پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تمام اربن ایریاز, اب جب 800 ہو جائیں گی تو مجھے امید یہ ہے کہ ہر محلے کے لیے یا ہر UC کے لیے کچھ ہم ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے. تو یہ 800 ہی ہو جائیں 880 انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ 300-400 گنا اضافہ کیا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بچوں کی ہارٹ سرجریز, وہ بچے جن کو 10 سال سے 4-5 سال سے 3 سال سے سیریس ہارٹ کنڈیشن میں جو بچے تھے, وسائل نہیں تھے تاکہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنی سرجری کرا سکیں, ان کی میں نے لسٹ بنوائی. وہ تقریباً 10 یا 15 ہزار بچے تھے جو ویٹنگ لسٹ پہ تھے. تو میں نے باہر سے بھی ٹیمز بلوائیں جنہوں نے آ کے یہاں پر 3 راتیں رہ کے, اس پوری ٹیم نے اسپیشلی فیصل آباد میں جا کے سرجریز کی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج تک ہم 4009 سرجریز کر چکے ہیں اور بچوں کی جانیں بچ گئی ہیں ماشاءاللہ.